بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ مکہ مکرمہ میں آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال سے زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ مکہ کے ہر کونے کونے میں اسلام کے چرچے تھے، اسلام پھیلا ہوا تھا۔ بہت سے مرد اور عورتیں اسلام پر بھرپور عمل پیرا تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں اتنی لذت تھی کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 باتیں کرتا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دلکش پیغام سنتا وہ مسلمان ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سننے کے بعد دل سے اسلام قبول کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر جان چھڑکتا۔ یہ حالت دیکھ کے مکہ میں موجود کافر آپ کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ لوگوں کو باتوں میں لگا کے اپنے جادو سے گرفتار کر لیتے ہیں۔ انہی دنوں یمن کے شاعر طفیل مکہ میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے یمن کے سردار تھے اور یمن میں ان کے چرچے تھے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے اور احترام سے پیش آتے۔ جب یہ مکہ میں تشریف لے آئے تو مکہ کے لوگوں نے ان کا استقبال بڑے شاندار انداز سے کیا۔ مکہ والوں کو یہ فکر لاحق ہونے لگی کہ اگر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ہے ہی ایسا جس میں اتنی لذت ہے کہ جو بھی سنتا ہے اسے سرور آتا ہے۔ تو پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہیں، کلام کو بڑی اچھی طرح پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے ان کے نرالے کلام کو سنا تو ضرور مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکہ والوں کے لیے طفیل کا یہاں آنا بہت بڑا حادثہ بن چکا تھا۔ طفیل نے انہیں سوچ میں ڈال دیا۔ سب سمجھدار لوگ مل کر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے اور یہ طے ہو گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نہیں دینا۔ کچھ لوگ طفیل کے پاس گئے اور انہیں کہنے لگے اور بڑی رازداری سے اور آہستگی کے انداز میں کہنے لگے، آپ نے محمد نام ضرور سنا ہوگا جو کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں۔ وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، جو بھی ایک دفعہ ان سے بات کر لیتا ہے بس وہ انہی کا بن جاتا ہے۔ ان کے جادو میں بلا کا اثر ہے۔ مکہ کے بہت سے لوگ ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ان کی باتوں میں آ گئے ہیں اور ان کے جادو میں اتنا اثر ہے جس کا ان پر جادو چل جاتا ہے۔ وہ ایسا ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا اور نہ پھر وہ بدلتا ہے۔ ہم نے بھی آپ کو یہ باتیں اس لیے سنائی ہیں کہ آپ ہوشیار رہیں۔ طفیل نے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دل میں تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی باتیں نہیں سنوں گا، کہیں ان کے جادو کا مجھ پر اثر نہ ہو جائے۔ اور جب طفیل خانہ کعبہ میں جاتے تو کانوں میں روئی ڈال دیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اتفاقاً طفیل کا وہاں سے گزر ہوا تو قرآن پاک کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی۔ وہ سوچنے لگے، میں تو خود ایک شاعر ہوں، کلام کی پرکھ میں اچھی طرح کر لیتا ہوں، آخر سنو تو صحیح کہ یہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی توجہ قرآن پاک کی طرف کی تو قرآن کی ایک ایک آیت اس کے دل کو سکون میسر کر رہی تھی اور انہیں اچھی لگنے لگی۔ جب تلاوت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو طفیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو لیے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے تو ایک آواز آئی کہ حضرت مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو یمن کے سردار آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑی عزت سے اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے پوری کہانی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل کی ساری کہانی بڑی دلچسپی سے سنی تو طفیل نے کہا، حضور مجھے بھی اپنی باتیں سنا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کر سنا دی۔ طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیت سن رہے تھے۔ انہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے دل سے غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور آنکھیں روشن ہو رہی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلام کو ختم کیا تو طفیل نے عرض کی، مجھے قسم اس ذات کی جس نے پیدا کیا، میں نے آج تک ایسا پاکیزہ کلام نہیں سنا۔ یہ کلام تو نور ہے، ہدایت ہے، اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ انسانیت کو پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل یہ باتیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگایا۔
یمن کا یہ مہمان اب اسلام کی طاقت بھی پا چکا تھا۔ مکہ میں داخلے کے وقت اسے صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، اب دین کی عزت بھی مل گئی۔ جب طفیل نے یمن واپسی کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرا سینہ تو ایمان سے روشن ہو گیا، لیکن میرا قبیلہ اور میرے گھر کے لوگ کفر کے اندھیرے میں ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ پاک انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے، اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں۔ طفیل ایمان کی روشنی لے کر گھر پہنچے، بوڑھے باپ سے عرض کرنے لگے، اے ابا جان، میں کفر کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی پا چکا ہوں۔ ابا جان، اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، اب میرا رشتہ انہی سے ہے جو اس کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے۔ طفیل کی یہ باتیں سن کر اس کے باپ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے زیادہ ہے؟ طفیل کے باپ نے سوچا اور طفیل سے کہا، مجھے بھی اسلام کی باتیں سناؤ۔ باتیں سنتے ہی حق کی کشش سے طفیل کے باپ نے بھی طفیل سے کہا، طفیل بیٹے، تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم لائے ہو۔ طفیل بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ابا جان غسل فرمائیے اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیجئے اور اللہ کے پیارے بن جائیے۔ طفیل کے باپ نے اسی وقت غسل کیا اور اسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے باپ بیٹا دونوں مالو مال ہو گئے۔ جب بیوی سے ملاقات ہوئی، طفیل نے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، اب آپ کا اور میرا تو کوئی رشتہ نہیں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم ابھی بھی کفر میں بھٹک رہی ہو۔ ایمان اور کفر کا کیا ساتھ، میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی نبی پر ایمان لاتے ہیں جسے خدا نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ طفیل کی بیوی نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے دل کے دروازے کھل گئے، حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور کہنے لگی، آپ میرے شوہر ہیں اور میں اسلام قبول کرتی ہوں، میں بھی اسی خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور ایمان لاتی ہوں اس دین پر جس پر آپ ایمان لائے۔ طفیل کا دل خوشی سے چمک اٹھا اور سوچ آ رہی تھی کہ حق میں کتنی کشش ہے، مگر ہائے وہ میرے نبی کا لہجہ۔ اس طرح طفیل جو اکیلا مسلمان ہوا تھا اپنے گھر اور پورے قبیلے کو مسلمان کر گیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ دوستو۔